ایسا پردہ تم نے ڈال رکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی روشنی میں تم اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتے. مصطفیٰ جان رحمت کے آئینے میں تم اپنے آپ کو دیکھ نہیں پاتے. میرے عزیز میری اپیل ہے اس سرکار دو عالم کانفرنس میں کہ غفلت کا پردہ ہٹاؤ. غفلت کا پردہ جب ہٹاؤ گے تو دنیا تمہارے قلبوں میں ہوگی اور سرتاج اور باوقار زندگی تمہاری قسمت پر چلے. بے شک حق ہے. واہ واہ واہ. اس لیے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. بے شک. کچھ لے کے نہیں آئے تھے. سنجر سے لے کے اجمیروں کی دھرتی پہ کچھ نہیں آئے تھے. لائے کیا تھے؟ لائے تھے اللہ کے رسول کا نور اپنے سینے میں رکھ کر لائے تھے. پیشانی کو بارگاہ خدا بند قدوس میں جھکائی تھی اور اجمیروں کو اجمیر شریف بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آج تم کیا ہم کیا وہ جن کا ایمان نہیں. تم نے لیٹسٹ دیکھا ہوگا چادر تامے ہوئے فیس بک چلا رہے ہو دیکھا سر پہ چادر رکھے ہوئے پھول کی ڈالیاں رکھے ہوئے راجستھان کی حکومت کی واپسی کی دعا مانگنے کے لیے تاجدار کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں کھڑے تھے. تم نہیں تھے وہ لوگ تھے جو ایمان کی چاشنی سے آسنا نہیں ہوتے. میرے عزیز مجھے یاد آتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنے آٹوبائیوگرافی میں لکھا جب وہ پہلی مرتبہ ہندوستان کے پردھان منتری بنائے گئے تو سب سے پہلے شپت لینے کے بعد اگر کسی کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی ہے تو شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی. اور اس وقت کا معمول یہ تھا کہ جو وہاں کا لباس ہے پہنایا جاتا تھا اور پہنائے جانے کے بعد امامہ باندھا جاتا تھا. امامہ باندھ کے بارگاہ غریب نواز میں حاضری کرائی جاتی تھی. اب تو بہت بدلا ہوا ہے. اب تو حالات یہ ہے کہ نظام میکھلا بگڑا ہوا ہے. اس قدر ساقی انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں ہے. جی حالات بہت خراب ہو رہے تھے لیکن وہ حالات اس وقت خراب نہیں تھے. اس وقت اللہ اہل سنت والجماعت کا پورا دبدبہ تھا. تو جانتے ہو انہوں نے انکار نہیں کیا. انہوں نے پہنا امامہ بنوایا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں ایسی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں جو ہندوستان کا تاجدار ہے, جو ہندوستان کا وقار ہے, جو ہندوستان کا بادشاہ ہے. اور جانے کے بعد آٹوبائیوگرافی میں انہوں نے لکھا اور ہندوستان کے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر کہا کہ اے غریب نواز, ہندوستان کے سلطان تم ہو, میں تو چاکر ہوں. تو ہندوستان رہے گا اگر تم چاہو کہ تو ہندوستان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, اولاد غریب نواز, سرکار دو عالم کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی نہیں بلکہ جب سر چڑھ کے بولنا ہوتا ہے نا تو غیروں سے تو بلواتے ہی نہیں ہو, ایسے سے بلوا لیے جو مانتے ہی نہیں. تم نے دیکھا نہیں واٹس ایپ پہ فیس بک پہ خوب دیکھا ہوگا, خوب چلا. غریب نواز کی بارگاہ میں چادر چلی کہاں سے؟ دیوبند سے. دیکھا نہیں تو غریب نواز کو جب اپنی چوکھٹ پہ بلانا ہوا, جھکانا ہوا اور لوگوں کو دکھانا ہوا تو ایسے لوگوں کو بھی بلا لیا جو مانتے بھی نہیں. انہیں بھی بلا کے دکھلا دیا لوگوں کو, دیکھ یہ بھی آئے ہیں مانگنے کے لیے. ہم تو مانتے ہی ہیں, ہم تو ان کے غلام ہیں, ہم تو ان کے چاکر ہیں, ہم تو ان کے نوکر ہیں, ہم تو مانگیں گے ہی. لیکن ان کو بھی دکھلا دیا بلا کے, انہیں بھی دکھلا کے دیا غریب نواز نے کہ انہیں بھی دیکھ لو. یہ بھی آئے, یہ بھی آئے ہیں. میرے عزیز تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریب نواز دل میں مصطفیٰ کی محبت رضائے الہی لے کر جب اجمیر کی دھرتی پر قدم رکھا انہوں نے تو ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند. تمہارے حالات آج اتنے بیکار کیوں ہیں؟ آج پریشانیاں ہمیں ستا کیوں نہیں؟ آج روزانہ نئے دن ایک نیا فتنہ
کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ سے روک لیا۔ عقیدے میں کوئی کمی نہیں، ایمان میں کوئی کمی نہیں، میری غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے میرے عزیز، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں اسے ہٹاؤ۔ جس دن تم ہٹاؤ گے، جس دن تم ہٹا دو گے اور تمہاری پیشانیاں تمام جگہوں سے اٹھ کر، تمام جگہوں سے مراد میں دنیاوی طور پر کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں ہم نے جھکا رکھی ہیں وہاں سے اٹھاؤ، وہاں سے اٹھاؤ۔ ایک معبود برحق جس کو رسول پاک نے جس کی شناخت اور جس کی پہچان کرائی ہے اس کی بارگاہ میں جھکا دو۔ خدا کی قسم تمہیں کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کہیں جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے شاید حضور مجاہد دورہ علیہ رضوان نے یہ کہا تھا کہ ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، ہنسنے والے میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو نہ دیکھ، حوصلہ رکھتا ہوں طوفانوں سے ٹکرانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھاؤں میں گنبد خضرا کے جو کھائی کی قسم عزم محکم ہے وہی آج بھی والے کا۔ اور غازیوں آؤ، غازیوں آؤ، پیو جام شہادت ہنس کر، غازیوں آؤ، پیو جام شہادت ہنس کر، زندگی نام ہے اس نام پر مر جانے۔ سبحان اللہ، بابا نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس، اولاد غریب نواز، حضور سید مسعود ظفر صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے عزیز مصطفیٰ کو راضی کرنا، جی مصطفیٰ کی پسند معلوم کرنا، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے۔ مصطفیٰ کے قریب کون ہے اس سے قریب ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ جی میرے عزیز یہ تو تمہیں معلوم ہے اور اس پہ تمہارا عمل بھی ہے، جو مصطفیٰ کے قریب ہے اس سے تم قریب ہو، یہ عمل ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی پسند کیا ہے اسی پہ غفلت پڑی ہے۔ مصطفیٰ کی پسند نماز ہے، مصطفیٰ کی پسند سال میں ایک مہینے کا روزہ ہے، مصطفیٰ کی پسند صاحب نصاب پر زکوٰۃ جو واجب ہے وہ زکوٰۃ دینا، مصطفیٰ کی پسند زندگی میں تم پر ایک مرتبہ حج فرض کر دیا گیا ہے حج کرنا ہے، مصطفیٰ کی پسند یتیموں پہ شفقت بھرا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کی پسند بیواؤں کے حقوق ہے، مصطفیٰ کی پسند ایک مومن کی دوسرے مومن سے صلح کرا دینا ہے، مصطفیٰ کی پسند یتیموں کی کفالت کرنا ہے، مصطفیٰ کی پسند شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہماری ماں بہن بیٹیوں کو کرنا ہے۔ بے شک، بے شک۔ میرے عزیز اگر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بتاؤں تو بے جانا ہوگا، علماء تشریف فرما ہے کہ اگر رب کے علاوہ دوسرے سجدے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، بے شک، بے شک۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ میرے عزیز میری ماں بہن بیٹیاں مایوس نہ ہوں، ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں محروم نہیں رکھا ہے، بلکہ ان کے لیے مجدہ یہ ہے کہ اگر ان کی گود میں پہلی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو انہیں جنت کا ملتا ہے۔ بیٹیاں مایوس نہ ہوں، آج حالات خراب کر دیے گئے، آج حالات بس سے بدتر کر دیے گئے، ورنہ اگر سیدہ کی زندگی دیکھو، سیدہ کے نکاح کو دیکھو، سیدہ کی زندگی طیبہ کو دیکھو اور سیدہ کے کردار کو دیکھو تو خدا کی قسم تمہیں اشک، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ ابھی حضرت نے فرمایا کہ ہم نے نمائش کر رکھی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت سے زیادہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ اسے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں بھکاری بنے ہوئے ہو؟ کیوں دستے طلب پھیلائے ہوئے ہو؟ کیوں مانگ رہے ہو؟ میرے عزیز اس رسم کو فنا کرو۔ یہ سب ہماری نافرمانیوں کی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں رسوائیوں اور ناکامیابیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اگر ہماری زندگی شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلی ہوتی، اگر ہماری زندگی مولا علی مشکل کشا کی زندگی کو نمونہ عمل بنائے ہوئے ہوتی، اگر ہماری زندگی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی زندگی طیبہ سے سبق حاصل کیے ہوئے ہوتی، تو آج ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا۔ بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے۔ میرے عزیز، میرے پاس صرف 15 منٹ، اور 15 منٹ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر کچھ اور ضروری بات جو ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بھی، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی نصیحت آمیز کلمات ہیں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جی میری ماں بہن بیٹیاں ہیں، میرے بھائی بھی موجود ہیں۔ میرے عزیز، تم محسوس کر لو، اگر زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو میں خانقاہی طریقہ بتا رہا ہوں، تم محسوس کر لو۔ اگر محسوس کر لو گے اور صرف اپنا محاسبہ کر لو گے، خدا کی قسم پورا معاشرہ بدل جائے گا، پورا معاشرہ سمر جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں ولادت ہوتی ہے نہیں؟ ہوتی ہے نا؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نہلانے دھلانے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ خود اذان دینا جانتے ہیں تو بچے کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو امام صاحب کو، مدرسے سے مولوی صاحب کو، مولانا صاحب کو، یا جو جانتا ہے دینے کے لیے اسے بلائیے۔ اور اگر آپ کی قسمت سے پیر صاحب آئے ہیں تو کیا کہنا؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ پیر صاحب کا کام تو ماشاءاللہ ماں کی محض سے لے کے قبر کی لہر تک ہے۔ اگر آ گئے تو نماز جنازہ بھی پڑھانا ہے، اور آ گئے تو کان میں اذان بھی پڑھنی ہے نا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سب سے پہلا کام کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ بے شک بے شک۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی صلاحیں تو آپ نے کر رہے ہیں۔ صرف اتنا بتا دیجیے کہ کیا اس کا شعور بیدار ہے؟ بولو۔ وہ نہ صبح جانتا ہے نہ شام، نہ اسے دوپہر کی خبر ہے نہ رات کی، اسے ابھی اپنے والدین کی بھی خبر نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے اور میری ماں کون ہے۔ ابھی اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں معلوم۔ لیکن میرے عزیز، مشاہدہ کر لینا، جس کے گھر میں ولادت ہوئی ہوگی وہ اپنے گھر میں مشاہدہ کرے اور دیکھ لے کہ وہ بچہ جو لاشعور ہے، جس کے کان میں تم نے اللہ اکبر کی، اللہ کی بڑائی اور برتری کا اعلان کیا ہے، جس کے کان میں گواہی دلائی ہے تم نے اس سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا کی قسم صبح فجر میں اٹھ کر تمہیں بیدار کرتا ہے۔ مشاہدہ کر لو، تمہیں بیدار کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیا ہے؟ ماں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اور دوسری طرف اپنے باپ کی طرف بھی متوجہ ہو کر اور اپنی ماں کی طرف بھی متوجہ ہو کر یہ پیغام دیتا ہے کہ اے میرے والدین، جس کی ربوبیت کا، جس کی حقانیت کا، جس کی وحدانیت کا اعلان میرے کان میں تو نے کیا ہے، اس کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کا وقت۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، محبت سے بولی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور مسعود ظفر صاحب قبلہ، سرکار دو عالم کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم لبیک کہتے ہوئے اور اڑ جاتے ہیں اور اپنے قدم کو اپنے دہلیز سے باہر نکال کر مسجد کی طرف لے جاتے ہیں، اور ہماری ماں بہن بیٹیاں اٹھ کر اپنے گھروں میں مصلی بچھا دیتی ہیں، خدا کی قسم ان کی گودوں میں پروان چڑھنے والا وہ بچہ نمازی بھی ہوتا ہے اور اسلام کا غازی بھی۔ حق ہے، واہ واہ واہ۔ لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، حالات اس کے برعکس ہیں۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سنو۔ ہمارے بھائی زیادہ تر ان کا وقت
تجارت میں، نوکری میں، ادھر ادھر پیسے کمانے میں، اس لیے کہ یہ بھی ضروری چیز ہے. بچوں کی کفالت کرنا، بیوی کے حقوق کو دینا، ماں باپ کے والدین کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے. وہ بغیر پیسے کے ممکن نہیں، وہ تو کرنا پڑے گا. تو تقریباً زیادہ وقت ان کا باہر گزرتا. وہ بچہ چھوٹا سا جس کے کان میں تم نے اللہ کی حقانیت کا اعلان کیا، وہ پروان چل رہا. اس کی صحبت میں، ہماری ماں بہن بیٹیوں کی صحبت میں، اس لیے کہ 24 گھنٹے کی صحبت اسے اپنی ماں کی ملتی ہے، اپنی بہن کی ملتی ہے، اپنے چھوٹے سے بھائی کی ملتی ہے جو بھی کمانے کے لائق نہیں ہوا. ان کی صحبتوں میں وہ رہتا ہے. میرے عزیز، جب ان کی صحبتوں میں وہ رہتا ہے تو سنو، ملاحظہ کرنا، جس کا بچہ 2.5-3 سال کا ہو، جس کا بچہ 2.5-3 سال کی عمر کا ہو، میری ماں بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں مصلی بچھائیں اور مشاہدہ کریں. خدا کی قسم، جیسے ہی ہماری ماں بہن بیٹیاں مصلی بچھائیں گی، چھوٹا سا بچہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے بغل میں آئے کھڑا ہو جائے گا. میری ماں بہن بیٹیاں تکبیر تحریمہ کریں گی، وہ بھی لے جائے گا، چھوٹے سے ہاتھوں سے لے جائے گا، پہنچے چاہے نہ پہنچے، لیکن نقل کرے گا. جیسے ہی ہاتھ باندھیں گے ویسے ہی ہاتھ باندھے گا، چاہے الٹا ہی باندھے گا، لیکن باندھے گا. رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، سلام پھیرے گا. ماں بہن بیٹیاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، ننھے منھے ہاتھ کو وہ بھی دعا کے لیے اٹھائے گا. میرا ایمان پکار کر کہتا ہے کہ خدا کی قسم، اگر ان ننھے سے بچے نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی دعاؤں پر اپنی توتلی زبان سے آمین کہہ دیا تو باب عجابت سے وہ دعا ٹکرا کر پا گیا ہے. خدا بندے کو دوسرے قبول ہو جائے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت سرکار دو عالم کانفرنس سرزمین شاہپور. سبحان اللہ. گرامی، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، اور مصطفیٰ کی پسند کیا ہے؟ نماز. واہ واہ. بے شک. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے عزیز، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو محروم نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے بھی مزدار، ان کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اے مومنو سنو، نماز لانا یہ میری معراج، اور نماز پڑھنا اے مومنو یہ تمہاری معراج. میرے عزیز، غفلت کے پردے کو ہٹاؤ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کو. تم قریب والوں سے قریب ہو، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی نوری ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی وارسی ہے، قریب تو ہو، قریب ہو. مصطفیٰ جس سے راضی ہے اس کے قریب ہو. تم مصطفیٰ کی پسند اپنا لو، صرف اتنی ہی تو غفلت، اتنی ہی غفلت ہے. اس غفلت کے پردے کو ہٹا دو اور مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنا لو. خدا کی قسم، دنیا تمہارا قلم چومتی ہوئی نظر آئے گی، اور تم یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہوئے کہ دیا دنیا کو پیغام حیات جاویدہ ہم نے، اور عروس نو سمجھ کر چوم لی تیغو سنا ہم نے، بدل ڈالی ہے طرز زندگی کی داستاں ہم نے، بنا ڈالے ہیں اس گلشن میں کتنے عاشق ہم نے. ہماری ناخدائی کی حقیقت کوئی کیا جانے، زمینیں خشک پر اکثر چلا دی کش کرے. بدلو اپنے آپ کو میرے عزیز، اپنے آپ کو بدلو، غفلت کے پردے کو ہٹاؤ. سرکار دو عالم کانفرنس کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم پیغام مصطفیٰ کو آپ تک پہنچا دیں، پیغام مصطفیٰ کو آپ کے سینے میں اتار دیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبتوں کو تمہارے سینے میں اتار دیں. میرے عزیز، انہی چند نصیحت آمیز کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو اس لیے بھی ختم کر رہا ہوں کہ مولانا محمد حسین ابوالحقانی صاحب تشریف لا رہے ہیں. اس کے بعد ناشریف یا جو بھی ہو وہ ہوگا. اور بہرحال میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں 11 والا اور 12 والا دونوں ہوں. 11ویں سے لے کر تمہیں 12ویں تک پہنچاؤں گا. ایک تک پہنچانے کا راستہ تمہیں دکھا دیا ہے. ایک تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف ہے مصطفیٰ کی رضامندی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا ابوالحق صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ابوالحق صاحب قبلہ، علماء اہل سنت حضور سید ظفر مسعود صاحب قبلہ. آپ حضرات بیٹھ جائیں. پورے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے اندر ایک ممتازی حیثیت کا حامل خطیب اہل سنت حضرت علامہ ابوالحق صاحب قبلہ اسٹیج پر جلوہ بار ہو چکے. آپ حضرات بیٹھ جائیں. حضرت کے بعد آپ کو حضرت کا بھرپور خطاب سننا ہے. میں آپ سے بیٹھنے کے لیے بول رہا ہوں، اگر آواز پہنچ رہی ہے تو بیٹھ جائیں. جو روڈ پر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں. جو روڈ پر کچھ آپ کھڑے ہیں، ایک بہترین خطیب آپ کے درمیان تشریف لایا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات مجمع کو منتشر نہ کریں بلکہ متحد ہو جائیں. میں نے ابھی ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارا انتشار جو ہے ہمیں جینے نہیں دے رہا ہے اور حالات آپ حضرات بیٹھ جائیں. خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ حضرات اپنے بیٹھ اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ لگا کر اور بیٹھ جائیں. نعرہ لگا کے بیٹھ جائیں یا درود شریف پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں. آپ جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. تو میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے 12 والے کی بارگاہ میں آپ کو پہنچا دیا اور 1 والے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پر آپ عمل پیرا ہو جائیں اور 1 والے کی بارگاہ میں پہنچنے کا اپنا ذریعہ بنا لیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی اور سربلندی ہمارا نصیبہ بنا دے. میرے عزیز، حالات بہت اچھے نہیں ہیں. اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ العزیز موقع نصیب آیا اور کبھی حاضر ہوا تو اس پر میں گفتگو کروں گا. آج کی سرکار دو عالم کانفرنس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے یہ کانفرنس منسوب ہے. آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد مبارک ہو اور غوث پاک کا یہ ماہ مبارک بھی آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور انہی کے صدقے و طفیل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.